الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جناب صدر، ذمہ دارانی جمعیت جماعت اور مسجد ہادہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور عزیز بچوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان لوگوں کے سامنے لڑکی کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غمگین ہو جاتے اور چہرہ سیاہ کالا ہو جاتا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے منہ چھپا چھپا کے پھرتے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ لڑکی کی پیدائش پر جو خبر، جو نیوز سنائی گئی ہے، اس بات پر منہ چھپائے پھرتے. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اور یہ سوچتے رہتے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس بچی کو ساتھ رکھیں گے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا زمین میں اس کو زندہ دفن کر دیں گے. یہ سوچتے رہتے. الا ساء ما يحكمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، یہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں. کفار مکہ، مشرکین مکہ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک، ان کا برتاؤ جو کچھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. اسلام سے پہلے نہ صرف مکہ میں، جزیرے عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا. اسلامی تعلیمات، اسلام کی باتیں آنے سے پہلے عورت ذلیل تھی، عورت خوار تھی، عورت کو رگڑا جاتا تھا، عورت کو مسلا جاتا تھا، عورت کو کچلا جاتا تھا، عورت کو نفرت کا سبب سمجھا جاتا تھا، عورت کو شیطان کی چوٹی کہا جاتا تھا، عورت کو نحوست کی جڑ کہا جاتا تھا، عورت کو مشوروں میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، عورت کے کوئی حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، عورت کو کوئی خیر کا سبب نہیں مانا جاتا تھا. گویا عورت مسلی، کچلی اور دبائی جاتی تھی. کوئی اس کا وقار، کوئی عزت اس کی نہیں تھی. ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا. حد تو یہ تھی کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد لوگ لے جا کے زندہ دفن کر دیتے. یہ لڑکی بڑی ہوگی، لوگ تانا دیں گے، اس کو کر کے دینا، یہ ہے بھی پرایا دھن، اب رکھ کے کیوں ذلت سہنا، بچپن ہی میں اس کو مار دیتے. چنانچہ ایسے واقعات ملتے ہیں جو بعض حضرات صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لے کے آنے کے بعد ذکر کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب جاہل تھا، جب میں کافر تھا، ہدایت مجھے نہیں ملی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 8 لڑکیوں کو دفن کر دیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 12 لڑکیوں کو دفن کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیان کرتے تو پیارے نبی زار و قطار روتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول اسی پس منظر میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، گرچہ کہ تم ظلم کر کر کے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کر کے حد سے آگے بڑھ چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، توبہ کرنا، اللہ کی جناب میں معافی مانگنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا درجہ بھی اسلام میں مرد کے جیسا رکھا ہے۔ عورت بھی نیکیاں کرے، عبادات کرے، اجر و ثواب کے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجتاً جو بھی عمل صالح کرے اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا وعدہ کرتے۔ جیسے مرد عبادت کرتا ہے ثواب پاتا ہے، ایسے ہی عورت اگر عبادت کرتی ہے وہ بھی مرد کے جیسا ثواب پاتی ہے۔ مرد خیرات دیتا ہے، اسلام نے بتایا اگر عورت بھی خیرات دے مرد کو جیسے ثواب ملتا ہے عورت کو بھی ویسے ہی ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، انہیں رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آنے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا، اسلام سے پہلے عورت کو یہ درجہ نہیں تھا، نیکی کا کوئی تصور نہیں تھا، پاپ کی جڑ مانی جاتی تھی۔ جتنی بلائی جتنی آفتیں ہیں سب کا سب نتیجہ عورت ہے۔ عورت ہے، کوئی غلطی ہو جاتی لوگ عورت پر الزام لگا دیتے، کوئی ناکامی ہوتی لوگ عورت پر الزام لگا دیتے، کوئی نفرت کی وجہ آتی سامنے لوگ عورت کو اس کا منبع اور مرجع مانتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس موقع پر بھی ماحول کیسا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جتنے روپ آتے ہر روپ کا حق بتایا، ہر روپ میں اسلام نے درجہ بتایا، اس کا مقام بتایا، اس کا وقار بتایا، اس کا احترام بتایا، اس کی عزت بتائی۔ عورت کے روپ اگر دیکھیں ہم، عورت بحیثیت ماں ہوتی، ماں ہونے کے اعتبار سے عورت کا کیا مقام ہے، لمبی چوڑی احادیث کا ذخیرہ ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے آیات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ عورت اگر ماں بنے بحیثیت ماں عورت کا درجہ کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے۔ عورت اگر بیوی بنی تو بیوی کا مرتبہ کیا ہے، بیوی کا درجہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں اور خود قرآن مجید نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اگر عورت بہن بنی تو بہن کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، اللہ نے سورہ نساء میں، قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بہن کے روپ میں بیان فرمایا۔ عورت اگر بیٹی بنے تو لوگ منحوس آج کی تاریخ میں بھی نحوست کا سبب سمجھتے، منہ لٹکا لے وہ پھرتے، لڑکی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا یہ جو روپ ہے بیٹی کا، اس پر بھی بہت اجر و ثواب بتایا۔ روایتیں بہت ساری ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے، دینی تعلیم سے، دین اور اس تعلیم سے آراستہ کرے، تربیت سے آراستہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھا، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخلہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم آج بھی غیروں کی دیکھا دیکھی، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے لڑکے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر منہ لٹکا لے کر پھرتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں، شاعر نے بہت اچھا کہتا ہے کہ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان
بیٹی سے. بیٹی کو معمولی سمجھتے. بہت سے اوقات بیٹی ہو گئی, آدمی مائنڈ سیٹ یہ بنا لیتا, مائنڈ سیٹ یہ بناتا کہ اب سے تو میں کھڈے میں جا رہا ہوں, اب سے کھڈے میں جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. اسلام نے یہ سوچ بدلی. مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے, زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں ہے کہ بیٹوں سے نام روشن ہو, ضروری یہ نہیں ہے کہ بیٹوں سے نام روشن ہو. میرے نبی کا خاندان چلا بیٹی سے, میرے نبی کا خاندان چلا بیٹی سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بات اگر کریں, پیارے نبی کی جو نسل چلی, خاندان چلا, سلسلہ چلا, وہ کیسے چلا؟ واقعتاً شاعر نے بالکل صحیح کہا. پیارے نبی کی جو لڑکیاں تھیں, ان کے بچے, ان سے بچیاں, پھر اس طرح تسلسل چلا. اچھا, جو لڑکے تھے پیارے نبی سے, جو لڑکے اولاد ہوئے, مرد بچے ہوئے, وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے. سارے کے سارے بچپن میں انتقال کر گئے. اللہ تبارک و تعالی اس میں بہت بڑا پیغام دینا چاہ رہا. سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل, آپ کا خاندان بیٹی سے چلا. آدمی اگر یہ مان لے, بیٹی کو عزت دینا شروع کرے گا, بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش ہوگا, اللہ کیا تحفہ سمجھے گا, بیٹی کو روٹی لانے کا ذریعہ سمجھے گا, روٹی چھیننے کا ذریعہ نہیں سمجھے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں, عورت کا مقام, عورت کی حیثیت بالکل معمولی سی تھی. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر شہر کو آباد کرتے رہتے, فتح ہو جاتا علاقہ مصر کا, وہاں آباد کرتے رہتے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے لوگوں سے ایک عجیب بات سنتے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کلچر پایا جاتا تھا پرانے زمانے میں. ابھی ٹیکنالوجی, علم, بلکہ سب سے بڑھ کر قرآن کا کرشمہ, پیارے نبی کی تعلیمات کا کرشمہ, یہ سارے جاہل رسومات ختم ہو گئے. ایک رسم تھی وہاں مصر کے اندر. رسم یہ تھی کہ نیل ندی, نیل دریا سوکھ جاتا تھا سالوں میں, کبھی کبھی سوکھ جاتا تھا. سوکھنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں یہ پرمپرا تھی کہ کسی عورت کو وہ ندی میں, وہ دریا میں اتار کر پوجا پاٹ کراتے اور منت سماجت کرتے نیل ندی سے. اس کے بعد چاروں طرف سے پانی وہاں آ جاتا تھا. لوگوں نے آ کر التماس کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں کی پرمپرا ایسی ہے, دیکھو نیل ندی سوکھ جا رہی, لوگوں کو بہت واقع ہوگا, پریشانی ہوگی, تم بھی یہ فارمولہ اپناؤ, تم بھی شہر آباد کر رہے ہو, ایسا کرو ایک خاتون کو تیار کرو اور بوڑی میں وہاں ندی میں اتارو اور وہاں پوجا پاٹ کرے, پانی آ جاتا اور شہر کے لوگوں کو آسانی ملتی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب کو مصر سے خط لکھتے. یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے, یہاں کی پرمپرا ایسی ہے, آپ ہدایت دیں, آپ رہبری فرمائیں, میں کیا کروں. خط لکھتے. خط لکھنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے, وہ خط آتا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خط دیکھتے, دیکھنے کے بعد فوراً لکھتے. کس کے نام لکھتے؟ سیدھا نیل ندی کو لکھتے کہ اے ندی, اے دریا, تو اگر اللہ کے نام سے بہتا تھا تو بہہ پڑ, اگر تو اللہ کے سوا کسی اور کے تابع ہے تو تیری ضرورت نہیں ہے, تیرے پانی کی حاجت نہیں ہے, ہمیں تیرے پانی کو پانی نہیں چاہیے. یہ خط بولتے کہ یہ لے جا کے اس میں ڈال ڈالو, وہ دریا میں ڈالو, وہ نیل ندی میں ڈالو. وہ خط لا کے پانی جیسے ہی نیل ندی کے پاس ڈالتے وہ بہنا شروع ہو جاتا. اور کہتے ہیں کہ آج تک اس کے بعد سے مسلسل چلا, مسلسل چلتے آ رہا. میرے بھائیوں, یہ پرمپرا وہاں مصر میں, اس کے علاوہ اس ہندوستان میں بھی کئی ایک بوڑیوں کے بارے میں, کئی ایک ندی نالوں کے بارے میں یہ پرمپرا رائج تھی کہ باقاعدہ اگر بوڑی سوکھ جاتی,
کہیں ندی نالے سوکھ جاتے، عورت کو سجا کر دھجا کر اور تیار کرا کے وہاں مخصوص انداز میں پوجا پاٹ کراتے، عجیب و غریب انداز سے، اور تصور عقیدہ یہ رکھتے کہ عورت کی بلی دینے سے، عورت کی قربانی دینے سے یہاں باڈی کا پانی آئے گا اور پورے علاقے میں سیرابی ہوگی۔ اسلام نے جتنے یہ جاہل رسومات تھے عورت سے جڑے ہوئے، عورت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس حد تک گرایا تھا، اس حد تک عورت کو ذلیل کیا تھا، اسلام نے ان سب کو ختم کیا۔ اسے ہندوستان میں ایک رسم تھی، پرانے لوگ شاید جانے، ایک رسم تھی عورت سے متعلق، وہ رسم یہ تھی ستی کی رسم۔ ستی کی رسم، ستی کی رسم کا مطلب کیا ہے معلوم؟ شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ مار دیا جائے۔ یہ عورت اتنی منحوس ہے کہ اس کی موجودگی میں شوہر مر گیا تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں، عورت کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اسلام نے آ کر بتلایا کہ دیکھو یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ وحشیت ہے، اس کا کوئی عورت سے تعلق نہیں ہے، عورت منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات جب یہاں آئی ہندوستان بھر میں اور دنیا بھر میں، تو یہ عقائد، یہ رسم و رواج، یہ تصورات سب کے سب ختم ہوتے گئے۔ آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آج میڈیا کے لوگ اسلام پر سوالات ڈالتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مقام نہیں دیا جاتا، نعوذ باللہ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو بندھوا مزدور کی طرح گھروں میں باندھ کے رکھا جاتا، نعوذ باللہ۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم الگ، مردوں کی تعلیم الگ، ایسا کیوں؟ کوئی ایجوکیشن کیوں نہیں؟ آج وہ اسلام کے ماننے والے جو عورت کو اس کا حق ادا کیے، ان سے الٹا سوال کر رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دے رہی۔ اصل میں کیا ہے، ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہو چکے۔ ابھی امام صاحب جیسے بتا رہے تھے، حقوق کی ادائیگی میں، ایمان پر عمل کرنے میں اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں ہم بڑے کوتاہ ہوتے ہوئے بہت کمزور ہیں، جس کے سبب اغیار غیر ہم پر مسلط ہوتے جا رہے، ہمیں کھلونا بنائے ہیں، ہمیں یوز کر رہے ہیں، ہمیں یوز بھی کر رہے ہیں، بدنام بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلامی شعائر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کی طرف پلٹنا ہے۔ ہماری خواتین کو بطور خاص، میرا موضوع عورتوں کے اوپر ہے، بطور خاص خواتین اسلامی تعلیمات پر فخر کرنا، اسلامی تعلیمات پر اللہ کا شکر کرنا، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شان محسوس کرنا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور وہ جو غلامی کی زنجیریں عورتوں پر پڑی تھی، اسلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دلائی، ہمیں آزاد کر دیا۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ احسان مند ہونا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اس لیے کہ اگر اسلامی تاریخ، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال دیکھیں اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کو، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو سبحان اللہ، عورت جینے کے لائق کوئی شے تھی ہی نہیں۔ اسلام نے بتایا کہ دنیا میں طرح طرح کی پراپرٹیاں ہیں، آدمی فلیٹس خریدتا ہے، پراپرٹی مانتا، بڑھتا رہتا ریٹ، آدمی بلڈنگ خریدتا، پراپرٹی مانتا ہے، آدمی طرح طرح کی گاڑیاں، طرح طرح کے سامان خریدتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، بزنس کرتا، پراپرٹی سمجھتا، پراپرٹی بناتا۔ اسلام نے کہا دنیا پراپرٹی ہے، طرح طرح کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے عظیم پراپرٹی نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری پراپرٹی ہے، لیکن بہترین پراپرٹی، سب سے اچھی، سب سے بڑی پراپرٹی اگر ہے تو نیک عورت ہے۔ عورت نیک بن جائے، صالح بن جائے۔ ایسا تھا
پراپرٹی کے قریب آنے دیتے نہیں تھے عورت کو. عورت اپنا حق ماننے کی اہل نہیں تھی, زبان نہیں کھول سکتی تھی, پیروں کے پاس کچلی جاتی تھی, رگڑی جاتی تھی, مسلی جاتی تھی, زبان کھول نہیں سکتی تھی. اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ساری پراپرٹیوں میں, ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز دنیاوی اعتبار سے اگر تم دیکھ سکو تو دیکھو نیک خاتون ہے. اور واقعتاً اسلام نے جو کہا ہے آدمی نفسیاتی طور پر دیکھے, معاشرتی طور پر دیکھے, ذہنی طور پر دیکھے, یکسو ہو کر دیکھے, دیکھنے والی جو واقعی غور و فکر کی نظر سے دیکھے تو واقعی نیک خاتون, نیک عورت واقعی دنیا کی سب سے بہترین پراپرٹی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے خواتین نیک بن جائیں, غیروں کی تہذیب کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں, یہودیوں کے طریقے کو للچائے ہوئے طریقے سے نہ دیکھیں. شرط یہ ہے کہ ہماری خواتین ہندوانہ رسم و رواج کو خوش نظری سے نہ دیکھیں. شرط یہ ہے کہ ہماری خواتین نصارہ کے طریقے کو, نصارہ کے فیشن کو نہ اپنائیں. اسلام نے جو مقام دیا ہے, اسلام نے جو رتبہ دیا ہے, اسلام نے جو تعلیم دی ہے, اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں, اپنا زیور بنائیں, پردے کو اپنی خوبصورتی کا ذریعہ بنائیں, اسلامی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کے بارے میں, عورت کے بارے میں یہ بات بتائی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مختصر انداز میں کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ جو دنیا ہے نا عورت سے خوبصورت ہے. شریعت نے یہی کہا, میں نے جیسے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پوری کی پوری پراپرٹی ہے, اس میں سب سے بہترین پراپرٹی نیک عورت ہے. علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون. مانتا ہوں میں کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ عورت بڑی افلاطون نہیں بنی, میں مانتا ہوں کہ عورت نبی نہیں بنی, میں مانتا ہوں کہ عورت رسول نہیں بنی, میں مانتا ہوں کہ عورت عالم جیسے مرد کام کیے, مرد کارنامے انجام دیے, علمی تحقیقی اس پائے تک عورت نہیں پہنچی. لیکن یہ بات بھی حق ہے کہ اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون عورت کی کوکھ سے جنم لے کر بڑے بڑے محدث بنے, بڑے بڑے نبی بنے, بڑے بڑے رسول بنے, بڑے بڑے اولیاء بنے. نبی رسول اگر عورت نہ بن پائی بھی تو کیا ہوا, نبی رسول کی ماں بنی. نبی اور رسولوں کی ماں عورت ہی ہوا کرتی ہے. عورت کی کوکھ ہی سے انبیاء, شہداء, صالحین, اتقیاء سارے کے سارے عورت کی کوکھ ہی سے جنم لیتے ہیں. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. محترم حضرات, خواتین کا اسلام میں بڑا مقام ہے, بڑا رتبہ ہے. یہ مردوں کو بھی سمجھنا ہے اور خواتین کو بھی سمجھنا ہے. مرد سمجھ کر گھر کے اندر خواتین ہو تو اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کی تلقین کرنا, اور عورتیں خود اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنا. عورتیں طرح طرح کے زیور پہنتی رہتی اور زیوروں میں زیادہ خواہش بھی رکھتی. اگر واقعی زیور پہننا ہے اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ ہو. اسلام نے خواتین کے لیے جو جو زیور رکھے ہیں, جو جو تعلیمات رکھی ہیں, وہ اگر اس کا پالن کریں, اس کا اہتمام کریں, اس کی اتباع کریں تو دنیا کی سب سے بہترین خاتون, دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی, سب سے اچھی پراپرٹی آپ ہیں. یقیناً اگر اسے لاجیکلی بھی دیکھا جائے, عورت نیک بن جائے تو دیکھو پریکٹیکل لاجیکلی اگر دیکھیں گھر کے اندر عورت نیک ہے, بچے کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑتا, گھر کے افراد پر اس کا اچھا اثر پڑتا, شوہر پر اس کا اچھا اثر پڑتا, خاندان آباد ہوتا, خاندان پھلتا, خاندان پھولتا. اس کے اثرات پورے خاندان پر, پوری نسل پر, پورے آبادی پر, پورے آزو بازو علاقے پر اس کے اثرات اچھے مرتب ہوتے. اس کے برعکس عورت اگر بگڑ جائے, عورت اگر خراب ہو جائے, عورت اگر شریر رہے, بے حیا رہے, زبان دراز رہے, ناشکری رہے تو دیکھیے یقیناً
گھر اجڑ جاتا، بچے خراب ہو جاتے، اس کا برا اثر پوری نسل پر پڑتا، پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے خواتین اپنے دل میں، دماغ میں، اپنے وجود میں، اپنے خون کے لہو کے ایک ایک قطرے میں اسلامی تعلیمات کو سما لینے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعتاً کر لیں اس بے حیائی کے ماحول میں، اس فتنوں کے دور میں اگر کر لے جائیں، یقیناً آپ کے وجود سے پورے خاندانوں کی آبیاری ہے، آپ کی نسل کی آبیاری ہے، آپ کے خاندان کا سدھار ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ یہ حدیث ایک حدیث کی کتابوں میں ہے، مختلف طرق سے حسن درجہ اور صحیح درجہ بھی بعض اہل علم نے کہا۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت اگر 5 وقت نماز پڑھ لے، ایک رمضان بھر کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ اپنی ناموس کی حفاظت کر لے جائے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ جنت میں آنا چاہے اللہ داخل کریں گے۔ بمپر آفر، 4 کام کرنا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے آنا چاہے عورت آ سکتی، جنت کے 8 دروازے۔ جبکہ قاعدہ اصول یہ ہے، نماز جو پابندی سے اچھا اہتمام جو کرتا وہ باب الصلاۃ سے آتا، نماز کے دروازے سے آتا۔ روزے جو پابندی سے اہتمام التزام سے رکھتا، فرائض کے علاوہ نوافل کا التزام کرتا، وہ باب الریان سے آتا، روزے کا دروازہ الگ ہے۔ اچھا، توحید میں جو پختہ ہے، ذرا بھی آمیزش نہیں کی یا شرک کی، تو وہ باب التوحید سے آتا۔ قاعدہ ایسا ہے۔ یہ بمپر آفر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو رکھا، یہ بڑا آفر اسلام نے یہ شوق دلایا، یہ جذبہ پیدا کیا خواتین میں۔ عورت مرد کے مقابلے میں فزیکلی ذرا کمزور ہوتی، 4 چھوٹے چھوٹے آپشن دیکھے، 4 آفر دیکھے، ان کو شوق دلایا، آفر 4 دیا 4 کاموں کرنے کا، اور اس کا انعام بڑا رکھا۔ عورت کی پرسنالٹی کے اعتبار سے، عورت کے سطر کے اعتبار سے، اور عورت میں پائی جانے والی کمزوری کے اعتبار سے۔ سب سے پہلا کیا؟ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، 5 ٹائم نمازیں پڑھنا۔ مرد ایک حد تک پڑھ بھی لیتے، اور خواتین میں بہت ساری خواتین پڑھ بھی لیتی، لیکن اکثر خواتین ہوتا کیا، شادیوں میں جب جاتی نمازیں چٹ، اکثر خواتین کوئی فنکشن میں گئے نمازیں چٹ، اکثر خواتین کچھ پکانا ہے نمازیں چٹ۔ حد تو یہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ چلتا رہتا، صبح سے لے کے شام تک، رات تک، پورا مطبخ میں، کچن روم میں پورا کوکر مین بن کے، وہیں پر پکانے والی بن کے وہیں پر رہتی، پکانا، کھانا پکائے، پورا ہنڈا دھونے پڑے، پھر ختم ہو گیا، پھر پکانا شروع کرے، پکا کے ہو گیا، پھر اب ہنڈا دھونا، پکانا کرنا، نمازوں کا اہتمام نہیں، نمازیں غائب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی چیز رکھی ہے کہ عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام پابندی سے کر لے جائے، پابندی سے نمازوں کا اہتمام، اور ویسے مسجد کو آنے کے لیے آفر رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت مسجد کو آ کے نماز ادا کر سکتی، اور اگر چاہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتی، اور گھر میں اس کے لیے افضل ہے سطر کے اعتبار سے، حجاب پردے کے واسطے پیارے نبی نے آپشن دیا، مسجد کو آنا چاہے تو آئے مردو، عورتوں کو مت روکو۔ اچھا، یہ آپشن کا استعمال کرتے ہوئے گھر میں رہتے، مسجد باہر ہے، ساتھ مل گئے، مسجد کو آ گئے، اذان ہو رہی، ماحول ہے، ہم نمازیں پڑھ لے رہی، گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر موبائل چل رہا، گھر کے اندر پکوانا چل رہے، گھر کے اندر فونا میں باتیں چل رہے، اور ایک عورت دوسرے عورت سے، اڑوس پڑوس سے بات چیت میں مگن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ای میل سے بھی فاسٹ نیٹ ورک فیمیل کا ہے، ایک نیٹ ورک ہے ای میل سے فاسٹ نیٹ ورک، سپر فاسٹ نیٹ ورک فیمیل۔ کون سی تو بات جلدی آگ لگانا رہا، جلدی تیزی سے پھیلانا رہا، کیا کرنا آتے اور تک بولنا، ایسا کہتے ماں اگر تو بول ڈالے تو ابھی مردانی مشورہ کرتے رہتے، کہاں کی پورے گاؤں میں انگار لگ گئے رہتی، پورے گاؤں میں پھیل گئے رہتی،
ای میل سے فاسٹ نیٹ ورک فیمیل کا، یہ بات چیت کرنے کا ماحول، کچھ سنے تو اسے آگے فارورڈ کرنے کا ماحول خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا. جہاں جہاں کمزوری پائی جاتی بطور خاص خواتین ان پر اس زخم پر مرہم رکھیں اور اپنی اصلاح اس راستے سے کریں، اس طریقے سے کریں. ایک نمبر ایک نمازوں کا اہتمام، بیکار کی باتوں میں مشغول رہنا، بیکار ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے رہنا. ایک لطیفہ ہے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہر میں جتنے جھوٹے ہیں نہیں سب کو جمع کرو، میں انعام دینا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑا جو جھوٹا ہے اسے میں انعام دینا چاہ رہا ہوں. اب سارے جھوٹے آ جاتے، آئیتے ایتا کوڑ کھانے آتے، بھاگلے گاتے، آرام سے انعام ملتا. جھوٹا کون ہے اسے انعام ملتا. اب سارے جھوٹے آ جاتے، ایک ایک جنا ایک ایک کرتب دکھاتا، ایک ایک جنا ایک ایک بات رکھتا کہ ایسا ویسا ایسا پھینکتا، دور دور کے پھینکتا، لمبے لمبے پھینکتا. ایک آدمی آخر میں بولتا، بادشاہ میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بہت بڑا منظر دیکھا، تا حد نگاہ خواتین ہی خواتین ہیں، خواتین عورتیں ہے اور ساری عورتیں خاموش ہے. بادشاہ بولتا سب سے بڑا جھوٹا انہیں، سب سے بڑا جھوٹا انہیں، عورتیں بڑی تعداد میں ہو اور خاموش بیٹھے بات نہ کرے، یہ امپاسبل ہے. اسے انعام دو، پہلا انعام. سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ خواتین کی فطرت ہے، بیٹھے کچھ نہ کچھ بات کرنا، حتیٰ کہ عبادتوں کے لیے بھی آئیں، مساجد کو بھی آئیں، اسے کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عیدگاہ میں خطبہ دیا، مردوں کو نصیحت کی، کرنے کے بعد خواتین کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ دو. تو ایک خاتون اٹھی، پھر پیارے نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. ایک خاتون اٹھی، اٹھ کر پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہی کوشچن کرتی. فکر تھی آخرت کی، فکر تھی جہنم سے بچنے کی. ہاں لیکن تھی وہ خاتون نہ. پیارے نبی نے بتایا کہ دیکھو عورتوں کی تعداد جہنم میں اس لیے زیادہ ہوتی کہ عورتوں میں دو چیزیں پائی جاتی عام طور پر. نمبر ایک، زیادہ تم لان تان کرتی، اور نمبر دو، شوہر کی نافرمانی کرتی، شوہر کی ناشکری کرتی. یہ دو چیزوں سے، یہ دو وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ. ایک تو لان تان، میں نے جیسے کہا زبان کو کنٹرول نہیں، خاموش بیٹھنے کا نہیں، زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی، دھن 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 گن مشن کی طرح چلتے رہتی، نتیجے کے اندر بہت سے بگاڑ فساد ہوتے. اللہ نے جو احسانات کیے خاتون پر، ایک عورت پر، ایک مسلمان خاتون پر، عورت اگر اس کو یاد کرے، بار بار یاد کرے، اسلام سے پہلے، پیغمبر اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوتی تو میرا حشر کیا ہوتا، اگر اسلامی تعلیمات مجھ تک نہ آتی تو میرا حشر کیا ہوتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے مسلمان بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلامی تعلیمات سے میں آراستہ ہوں. پیارے نبی نے بطور خاص جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اس سے بچنا. پیارے نبی نے دوسری چیز کہا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو. بخاری کی روایت میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص خاتون کو، اپنی بیوی کو زمانہ بھر خیرات کرتا رہے، احسان کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے، کبھی کچھ آگے پیچھے ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے تو خاتون بول پڑتی ہے ما رأیت منک احسانا قط، کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی خیر اور بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ عورت کی فطرت پیارے نبی نے بتائی. لیکن اس سے ہٹ کر پیارے نبی نے یہ جو بتایا ہے، یہ جو خبر دیا ہے، یہ اس لیے کہ اس راستے سے بہکنے کے چانسز ہے، بگاڑ آنے کے چانسز ہے. خاتون اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچانے، احسانات کو جانے، اپنے دماغ میں، دل میں اس کو تازہ رکھے اور ان راستوں کو، ان لیکیجز کو بند کرے، ان راستوں کو بند کرے جہاں سے اس کے اندر بگاڑ آ سکتا، اس کے اندر برائی آ سکتی. وہ حدیث جس میں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کو آٹوں دروازوں میں سے جس دروازے سے
داخل ہونا چاہے داخل ہونے کی کا اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا۔ نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2 رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ خواتین کے ساتھ بطور خاص پیارے نبی نے جو فرمایا اس کی حکمت علت یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھی خاتون، درمیان میں عذر کے ایام آ گئے، حیض کے ڈیٹ آ گیا، ایام آ گئے، یا نفاس میں مبتلا تھی، اللہ نے رخصت دے رکھی، وہ روزے بعد میں قضا کرے گی، اگلے رمضان تک آپشن ہے، قضا کر سکتی۔ لیکن بہت ساری خواتین غفلت کرتی، غفلت کا شکار ہوتی۔ خواتین کو میری خاص نصیحت ہے، جو گزشتہ رمضان میں روزے باقی بیلنس ہیں، اب آنے والے رمضان سے پہلے کلیئر کر لیں، وہ قرض اتار لیں، وہ فرض اتار لیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے سانسیں دی ہیں، اللہ نے ابھی زندگی دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص خواتین کو یہ پیغام دیا کہ اگر 1 مہینے کے فرض روزے رکھ لے اور اس کے بعد اپنے ناموس کی حفاظت کرے، خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ فتنی آئے دن عام ہوتے جا رہی کہ فلاں خاتون فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی کا فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں کا فلاں سے آن لائن ٹچ اپ ہے، چیٹنگ چلتے رہتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک مستقل کالم موجودہ وقت میں بنتا جا رہا۔ پیارے نبی نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ خاتون اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لے جائے، اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس جنت سے داخل ہونا چاہے اللہ اسے داخل کریں گے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا ماں باپ کا بھی فرض بنتا، بچی کو شروع ہی سے اسلامی تعلیمات، اسلامی تربیت، اسلامی اقدار پر پروان چڑھائیں۔ گھر کے ذمہ داروں پر، ماں پر، باپ پر بھی ذمہ داری بنتی، دیکھ ریکھ کریں، بچی کا جائزہ لیتے رہیں، اخلاقی اقدار پر بچی کی پرورش ہو۔ اور خواتین اور لڑکیاں بطور خاص اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواتین کا قرآن مجید میں مستقل ایک جگہ بیان کیا۔ اللہ نے بیان کیا ہے حضرت مریم کا۔ ایک بات ہے، یہ جو ناموس کی بات ہے نا، شریف اور عزت والی خاتون، پاک دامن خاتون ہر چیز برداشت کر لے گی، بھوک برداشت کر لے گی، پیاس برداشت کر لے گی، اور خون کا آخری خطرہ بہانہ برداشت کر لے گی، لیکن ناموس پر داغ آئے یہ برداشت نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور وہ بھی ایسا واقعہ سورہ مریم میں اللہ نے بیان کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو ایک انسانی روپ میں بھیجا، آ کر انہوں نے بشارت دی، کہا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم چونک جاتی کہ میری ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آتے، بولتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کرشمہ دکھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک عورت کے جذبات، ایک عورت کا نیچر اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی بن بیاہی کے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرشمے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب وہ حاملہ ہوتی کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، نسیا منسیا، بھولی بسری داستان بن چکی ہوتی۔ بہت ٹینشن میں آتی حد سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹینشن دیکھ کر ان کو بولتے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی تو بولتے کہ دیکھو قوم کے لوگ، ظاہر سی بات ہے قوم کے لوگ طرح سے بولتے، کیا بولتے قوم کے لوگ؟ بولتے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ باغی تھا، نہ تمہاری ماں اس طرح کے کام کرتی تھی، یہ کیا لے کے آئی ہے نمونہ؟ طرح کی باتیں پاک دامن خاتون پر۔ سبحان اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کے ٹینشن کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں ایک عجیب و غریب معجزہ ظاہر فرماتے۔ شیر خوار بچے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی شیر خوار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کو بول رکھے تھے
کہ اگر لوگ بات کریں تو بچے کی طرف اشارہ کرنا. فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کرتی. فاشارت الیہ قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے شیر خاری کے عالم میں ابھی نو مولود بچے ہیں، اسی عالم میں بات کرنا شروع کرتے، پوری ایک تقریر کرتے. لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری ماں پاک دامن ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا. ایک مستقل ایک تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے. میرے بھائیوں، مجھے بتانا یہ ہے کہ عزتوں کے لٹ جانے سے، لٹنے کے بعد افسوس کرنے سے پہلے اس کو جتن کیجیے. ایک خاتون کی عزت بہت قیمتی ہے. یہ جو پردہ، یہ حجاب، یہ علیحدگی، یہ ساری چیزیں کیوں ہے کہ خاتون کو بچایا جائے، اس کی عزت اور آبرو کو بچایا جائے. پردے کا اہتمام، حجاب کا اہتمام، علیحدگی کا اہتمام ایک خاتون کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی خاطر ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم لڑکیوں کو کالج میں اسکرٹ پہنا کر بھیجیں، لڑکوں کے ساتھ بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دیں، خاتون کو آزادانہ میل ملاپ رکھنے کی اجازت دیں، تو یقین جانیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، کہ جنت میں دیوس داخل نہیں ہوگا. پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ کہا کہ دیوس وہ آدمی ہے، وہ مرد ہے جس کے ماتحت عورت آتی، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو یا بہن ہو، جس کے ماتحت میں، جس کے انڈر میں عورتیں آتی اور عورتیں بے حیائی کا کام کریں، آزادانہ اختلاط، مردوں سے آزادانہ ملاقاتیں، بوائے فرینڈز رکھنا، ایک کام کریں اور مرد دیکھ کر خاموش رہے، مرد دیکھ کر چپی سادھ لے. پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا مرد جنت میں نہیں جائے گا. بہت سارے اوقات ہمیں معاشرے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ باپ ہے نا نمازی ہے، دیندار ہے، حاجی ہے، بہت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور بیٹی ہے اسکرٹ پہن کر کالج کو جا رہی. بہت سے اوقات ہم دیکھتے ہیں باپ دین کی، تقوی کی، طہارت کی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، اور بیٹی ہے کہ بوائے فرینڈوں کے ساتھ گلوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی پھر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے. پیارے نبی نے بطور خاص اس کا نام لے کر کہا کہ عورت اگر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے تو وہ خاتون اپنے ناموس کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. بہت سے اوقات شادی ہونے کے بعد میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ تکرار ہوتی، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی. شیشہ شیشے کے بازو ہو تو آواز تو آئے گی، شیشہ شیشے کے بازو ہو تو آواز تو آئے گی. شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے کبھی مزاج نہیں ملتا، کبھی مینٹالٹی نہیں ملتی، کبھی اختیار نہیں ملتا، کبھی سلیکشن نہیں ملتا، کبھی آپسی چیزیں نہیں ملتی. سبحان اللہ. اب اختلاف شروع ہوا تو شوہر کچھ زبان چلا رہی اور تو بیوی بھی ان کے ساتھ زبان چلا رہی. بطور خاص اس حدیث میں پیارے نبی نے عورت کو حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے. اگر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا ہو اطاعت کرے. اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ عورت کے، بیوی کے بھی حقوق ہے، شوہر کے بھی حقوق ہے. دونوں حقوق طرفین سے ادا ہونا ضروری ہے. اچھا کچھ تکرار ہو، اختلاف ہو، رائے کا، ذہن کا، انتخاب کا، کوئی بھی بات ہو، شوہر کچھ بول رہا، عورت خاموش رہے تو بات ختم ہو جاتی. شوہر بیوی کی خوبی پر نظر رکھے، بیوی شوہر کی خوبی پر نظر رکھے، معاملہ صاف ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں عام طور پر. اب شوہر کچھ بولا تو بیوی، میں بھی خاموش کہیں کو بیٹھنا، میں بھی نواب کی بیٹی، میں بھی پٹھان کی بیٹی، ہمارے بابا بھی کیا کم تھے، ہمارے چچا کیا کم تھے. شوہر جیسے ہی بولا، شوہر 1 بولا تو بیوی 2 بولتی، شوہر 3 بولا تو بیوی 4 بولتی، شوہر 5 بولا تو بیوی 6 بولتی. اب انہیں شوہر بولتا جی ختیجہ تمہیں ایسے، تمہارے بابا ویسے، تمہاری اماں ویسی، تمہارا خاندان ویسا، تمہارا پاندان ویسا، تمہارا لکڑدان ویسا، تمہارا چوہے دان ایسا. اب انہوں ختیجہ کیا کرتے، تمہیں کو سی اچھے جی،
تمہارے رشتے میں باندھ کو ہماری اماں میرا جینا جہنم کر ڈالی. تمہیں ایسے، تمہاری اماں ایسی، تمہارے باوا ویسے، تمہارا خاندان ویسا، تمہارا خاندان ویسا، تمہارا لکڑے دان ایسا، تمہارا چوہے دان ایسا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ دیکھو بچے کیا کرتے معلوم کیا؟ ابا امی کیسا پریکٹس کر رہے تھے جی، ادھر بھی دیکھتا، گڈو بھی گڈی نہیں، دونوں دیکھتے، ابا کیسا بولے امی کیسا بولی، انہیں دیکھو ویسا بیڈ روم میں جاتے، کھیل لیں گے ہمیں گڈا گڈی کا کھیل کھیلیں گے. تو اندر جاتے، باوا کیسا بولے کہ میں بولتا ہوں، اما کیسا بولے کہ تو بول. ابھی تو شروع کرتا، جی ختیجہ تمہیں ایسے، تمہارے باوا ویسا. آج کاپی کرتے بچے، بچپن سے یہ چیز نشو نما پاتی جا رہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی پر نظر رکھو. میاں بیوی یقیناً ایک ساتھ مل بیٹھنا، ایک ساتھ شریک حیات، لائف پارٹنر بنا چکے ہیں. اکتاہٹ کبھی بیزارگی، کبھی کسی چیز سے چھڑ، طبیعتوں کا اختلاف، طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت نے ایک اہم اصول بتایا. وہ اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی پر نظر رکھیں، خامی پر نہیں. شاعر نے کہا داغ نہ کر، ہر ایک میں داغ ہے، بے داغ وہ ہے جو پروردگار ہے. بیوی مجھے سب سے اچھی ملنا نہیں ملتی، شوہر مجھے سب سے اچھا ملنا نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ خامیاں بھی رہتے، خوبیاں بھی رہتے. شریعت یہ کہتی ہے خوبی پر نظر رکھو، خامی کو نظر انداز کرو. جنت خوشگوار زندگی گزرے گی، گھر کا ماحول جنت نظیر بنے گا. اگر خامیوں کو دیکھتے جائیں گے، دنیا میں کوئی بھی بے داغ نہیں ہے، ہر ایک داغدار ہے. بے داغ صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف پروردگار ہے. اسی لیے بطور خاص یہاں عورت چونکہ جذباتی ہو جاتی، عورت کی زبان، پیارے نبی نے دوسری روایت میں جو کہا، جہنم میں عورتوں کی کثرت اس لیے ہے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو. اب ذرا کیا تو بول کو شروع کرے تو اب عورت شروع کرتی، یہ ایک بولے تو دو تین شروع کرتی. جذبات میں بہنے کا ملکہ پایا جاتا. اس واسطے خاتون کو بطور خاص سوال کا جواب نہیں دینا. اور ویسے بھی اتنا بمپر آفر ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں آپ داخل ہو سکتی. کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی فرما برداری کریں. ایک اور روایت میں کہا گیا، جو عورت اپنی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اس کی نماز آسمان پر جانا تو دور کی بات، چھت سے بھی اوپر نہیں جاتی، اس کے پلوں سے اوپر نہیں جاتی. شوہر کی اطاعت کے بغیر خاتون نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، اس لیے کہ شوہر کا بڑا احسان ہوتا. شوہر اپنا خون پسینہ بہا کر نہ آؤ دیکھتا، نہ تاؤ دیکھتا، نہ سردی دیکھتا، نہ گرمی دیکھتا، گیا ہے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. کبھی سوکار کی گالیاں سن رہا، کبھی کسٹمر کی باتیں سن رہا، کبھی جھلستی ہوئی دھوپ میں اپنے بدن کو جھلسا رہا. کس لیے؟ بیوی بچوں کو خوش کرنا ہے، پیٹ بھر کے کھلانا ہے. پیارے نبی نے بڑا احسان بتایا خواتین کو. اور بہت ساری خواتین شادی کے بعد بھی کیا کرتی معلوم کیا؟ کہ ہمارے باوا کی اتنی بات آتی نہیں، چھوڑو تمہیں کہتا تو کرو، ہمارے باوا کے سر کے ہوتے نہیں، تمہیں ہمارے بھائی کے ہوتا چھوڑو نہیں ہوتے، رہو بولتے رہتے، کچوگا مارتے رہتے. دیکھو شادی کے بعد خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ شادی سے پہلے ماں باپ کے پاس تھے، یقیناً ان کا درجہ ہے. شادی کے بعد شوہر کا حق، سراہنا شوہر کی ہونا. شوہر ہی جنت بھی ہے، شوہر ہی جہنم بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں زیادہ عورتوں کو بولتا لیتے شوہرہ خوش ہو جاکو، چلو بولے نہیں کیا مولوی صاحب کتنا بولے، چلو آؤ فون دواؤ، چلو آؤ وہ لاؤ یہ لاؤ. ایسا نہیں ہے. شوہر بھی عورتوں کا خیال رکھے. پیارے نبی نے عورتوں کو کیا کہا کہ رفقت بالقواریر. عورتیں شیشے کی طرح ہوتی، شیشہ جیسے ہوتا نا، شیشے کے سر کا. شیشے کو کیا کرتے ہمیں رف یوز کرتے، کیوں میرا ہولے کو پٹکتے نہیں، بہت پیار سے نازک انداز سے لیتے دیتے استعمال کرتے. عورتیں آپ گینے ہیں، عورتیں شیشوں کے مثل ہے، ان کو ویسا برتو. فوراً دل توڑ لیتے، اور دل ٹوٹ گیا جلدی جڑتا نہیں. اس لیے پیار سے، محبت سے،
منانا اور ان کے جذبات کا خیال کرنا، یہ مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے حقوق ادا کرنا، نان و نفقے کی ذمہ داری نبھانا، کہ گھر چلانے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے اگر دیکھیں تو عورتیں ذلیل تھیں، خوار تھیں۔ آج ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں تو یقین جانیں غیر مسلمین مسلمانوں کی طرف، مسلمان گھرانوں کی طرف دیکھ کر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج بھی اس بھارت میں، ہندوستان میں کئی ایک جگہ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک، وہ رسم و رواج آج بھی پایا جاتا۔ شوہر کو بھگوان کے جیسا درجہ دیا جاتا۔ بہت سے اوقات عورت کے ساتھ وہ سارے رسم و رواج اپنائے جاتے جو سالوں پہلے، صدیوں پہلے تھے۔ اگر مسلمان اپنے گھرانوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، عورتوں کو شریعت نے جو جو حقوق دیے اگر اس پر عمل کریں تو غیر مسلمین دیکھ کر دل میں تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی اس طرح سے راج کرتی، گھر کی ملکہ کے جیسا یہ ہماری عورتیں بھی رہتی، یہ تمنا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کا مقام، خواتین کا درجہ، خواتین کی عزت خود خواتین سب سے پہلے سمجھنے اور اس کے بعد اسلام کا احسان ماننے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کو اس بات کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ خواتین کے جو جو حقوق، جو جو آداب، جو جو تعلیمات اسلام نے بتائے ہیں اس پر عمل پیرا کرائیں۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔